بدکاری، بے حیائی، بے پردگی، گانے بجانے تماشے، بدفعلی اور تمام تر گناہوں سے، برائی سے بچتا رہوں گا، شریعت پر قائم رہوں گا، نماز و روزہ، ہر فرض، ہر واجب، سنتوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا، توبہ کرتا ہوں میں اپنے گناہوں سے، میری توبہ قبول فرما، نیکیوں کی توفیق دے، گناہوں سے بچا اور بچنے کی توفیق عطا فرما۔ میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے دستے پاک میں دیا، میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے دستے پاک میں دیا، میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے دستے پاک میں دیا، الہی مجھے غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما، قیامت کے دن ان کے گروہ میں اٹھا، سلسلے کے فیضان سے مالا مال فرما، مشائخ سلسلہ اور بزرگوں کا فیضان دنیا و آخرت میں مجھ پر ظاہر فرما، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی حضرات محبت اور احترام کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ سرکار غوث پاک کے شہزادے کہ آپ دامن کرم سے وابستہ ہو گئے ہیں اور آپ حضرت کی مرید ہوئے، آج سے اپنے نام کے آگے قادری لگائیں، اور یہ فیض غوث اعظم ہے جو شہزادے غوث اعظم کی ذات سے تقسیم ہو رہا ہے، اور آج وہی فیض غوث اعظم اس بھیونڈی کے علاقے میں تقسیم ہو رہا ہے، جس کو حاصل کرنے کے لیے یہاں کے خوش عقیدہ لوگوں نے سرکار کو مدعو کیا، بلایا ہے۔ میں آپ سب کو اس عظیم دولت کے حاصل کرنے پر بے پناہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضرت کی گفتگو ہوگی، بہت توجہ کے ساتھ، غور کے ساتھ سنیں، انشاءاللہ آپ کی دل کی دنیا بدلتی ہوئی نظر آئے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھے اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد المعظم الجود والکرم وآلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، وعلی ذریہ وآلہ ابد الدہور وکرما۔ سبحان اللہ۔ آپ لوگ اگر یہاں تشریف لائیں گے بھائی تو بڑا اچھا ہوگا، چونکہ یہ چلتی ہوئی روڈ ہے، ہم نہیں چاہتے کہ محفل رسول، محفل غوث اعظم میں کسی قسم کی دشواری واقع ہو، اس لیے میری بھائیوں سے گزارش ہے کہ برائے کرم یہاں تشریف لائیں۔ جیلانی سرکار کی گفتگو بہت اہم گفتگو ہے، زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ دلوں میں اتر چلا جاتا ہے، اس لیے میری گزارش ہے برائے کرم اس طرف آ جائیں محبت اور احترام کے ساتھ۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ علیہ مولانا محمد المعظم الجود والکرم وآلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم۔ بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا مبارک مہینہ جو خاص نسبت رکھتا ہے، سبحان اللہ، اس کی آج 15ویں شب ہے۔
ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور آج 15 ربیع الاخر سبحان اللہ. شب وصال ہے حضور مرشد اعظم احسن العلماء سید مصطفیٰ حیدر حسن میاں برکاتی سبحان اللہ. فیضان جاری رہے. ماراہوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بہرکیف بڑے پیر دستگیر کی بارگاہ کی سبحان اللہ. سے گفتگو کا آغاز شروع کرتا ہوں. قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مشہور آیت ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے تمہیں کوثر عطا فرمایا. سبحان اللہ. مفسرین نے کوثر کے متعلق بہت کچھ لکھا ہے. کوثر سے مراد میں نے لگایا اسی کو وہ آگے کریں حضرت کی بالکل قریب کر دیں. حضرت اپنے اعتبار سے اس کو آگے پیچھے کر لیں یہی چیک کوثر سے مراد ہم نے آپ کو کثرت عطا فرمائی. اب ہر چیز کی کثرت عطا کی. کثرت علم ہے، کثرت امت ہے، سبحان اللہ. کثرت معجزات ہے، کثرت اصحاب ہے، کثرت اولاد ہے. واہ واہ واہ. کثرت عطا کی گئی. سبحان اللہ. کثرت نعمت ہے. اس کی تفصیل کا اس وقت نہیں ہے. انہی کثرتوں کا معاملہ حضور کی امت میں اگر کسی ذات میں دیکھنے کو ملتا ہے ہائے 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 ہائے. تو وہ بڑے پیر دستگیر کی واہ بات واہ ہے واہ 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 واہ. کہ حضور کو کثرت معجزات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے. اور یہاں غوث پاک کو کثرت کرامات ہے. ہائے 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 ہائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہاں کثرت امت ہے، یہاں کثرت مریدین ہے. ہائے 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 ہائے. کیا مناسبت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ حضور غوث پاک ہیں کہ جن کے متعلق امام عبداللہ یافعی نے فرمایا ہے کہ غوث پاک کی معاملات، ان کے مناقب، ان کے کرامات اتنے ہیں کہ بیان کرنے سے ہم سب قاصر ہیں. بہرکیف اولیاء کاملین نے غوث پاک کی بارگاہ کا ادب کیسے کیا. سبحان اللہ. یہ علی بن ہیتی ہے سبحان اللہ. جو ہیت کے رہنے والے تھے. غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے اس چشم عالم سے پردہ فرمانے کے بعد میں سب سے پہلے قطبیت پر جو فائز ہوئے ہیں وہ حضرت علی بن ہیتی ہیں. واہ واہ. ان کے بعد شیخ خلیل سرساری ہیں اور ان کے بعد احمد الکبیر رفاعی ہیں. یہ علی بن ہیتی ہے
جن کے متعلق بزرگوں نے فرمایا کہ اگر کوئی جنگل میں چلا جائے اور شیر اس پر حملہ آور ہونے لگ جائے تو وہ حضرت علی بن ہیدی کا نام لے، شیر اس پر حملہ نہیں کرے گا۔ غوث پاک کے در سے جڑنے والوں کا عالم ہے۔ بڑے پیر دستگیر کی عظمتوں کا معاملہ کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ ہیت میں ایک مرتبہ چل رہے ہیں، عنقریب تھا کہ گھوڑے پر بیٹھنے جا رہے تھے، اچانک اترنے کے بعد میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے، مریدین نے عرض کیا حضور کچھ دیر خاموش رہے، تھوڑی دیر بعد پھر گھوڑے پر بیٹھے۔ مریدین نے عرض کیا حضور اچانک میں یہ کیفیت آپ پر کیوں طاری ہو گئی؟ حضرت علی بن ہیدی فرماتے ہیں کہ میں جس وقت گھوڑے پر بیٹھنے جا رہا تھا اسی وقت میں نے دیکھا کہ بغداد معلیٰ میں شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اپنے کھچر پر سوار ہو رہے ہیں۔ میں نے اس بات کو بے ادبی جانا کہ بڑے پیر کھچر پر سوار ہوں اور میں اپنے گھوڑے پر بیٹھ جاؤں، جب تک حضور غوث پاک کھچر پر سوار ہو کر آگے نہ بڑھے تب تک میں ہاتھ باندھ کر کھڑا رہا۔ یہ ادب تھا، اور اسی ادب نے علی بن ہیدی کا معاملہ ایسا بنایا تھا کہ غوث پاک فرماتے تھے دنیا کے سارے اولیاء عبد القادر کے دسترخوان کے کوشاچی ہیں، اور عبد القادر علی بن ہیدی کے دسترخوان کا مہمان ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تربیت تھی بڑے پیر دستگیر کی بارگاہ۔ سبحان اللہ۔ غوث پاک نے جس طرح سے لوگوں کے ظاہر کو سنوارا ہے اسی طرح سے لوگوں کے باطن کو بھی نکھارا۔ باطن کو جس طرح سے آراستہ فرمایا، ظاہر کو بھی اس طرح سے خوبصورت بنا دیا۔ آج ہمارے معاشرے میں لوگ حق بات کہنے سے ڈرتے ہیں، اور حالات تو یہ ہو گئے کہ منبر پر بیٹھنے والوں کے زبان سے سچ نکلنا، حالات کے معاملات کو دیکھ کر شاید کہیں نہ کہیں زبان لڑکھڑاتی ہے۔ مگر جو غوث پاک کا سچا عاشق ہوتا ہے تو پھر معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یوں ہے کہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو بن جاتے ہیں، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کرتا میرا۔ آج بیت المقدس کے فتح یابی کے لیے ہم دعا فرماتے ہیں۔ کیا کہنے، یہ بیت المقدس کس کی ذات کی وجہ سے فتح ہوا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور کون تھا اس کے پیچھے؟ چونکہ ہماری قوم نے تاریخ پڑھنا چھوڑ دیا۔ بڑے پیر دستگیر نے جہاں صوفیہ کی جماعت پیدا کی ہے وہیں پر حضور غوث پاک نے مجاہدین اسلام کو بھی پیدا فرمایا۔ یہ بغداد کی سرزمین ہے، ایک کاراگیر نے بڑا خوبصورت منبر بنایا ہے۔ اس منبر کو بنانے کے لیے اس نے لاکھوں لاکھ روپیہ خرچ کیا، یعنی جو اس کے پاس تھا، اپنی سارا ہنر اس نے اس پہ صرف کر دیا۔ بہترین منبر لکڑی کا اس نے بنایا، کئی سال اس کو بنانے میں لگے اور اتنا خوبصورت منبر بنایا۔
کہ وہ دیکھنے کے لیے لوگ جمع ہونے لگے. اس منبر کی خوبصورتی کی شہرت پھیلتی گئی. لکڑی کا یا مٹی کا جو بھی تھا، پتھر کا، اتنی پھیلی کہ اب شہر سے باہر ملک کے چاروں طرف اس کا شہرہ ہونے لگا. یہاں تک کہ ملک سے باہر نکل کر بیرون ممالک اس کا شہرہ ہوا. دور دور سے لوگ دیکھنے آنے لگے. بڑے بڑے رئیس حضرات اس کو دیکھتے تھے. بولی لگنے لگی. کوئی بولی لگاتا تھا کہ اس کو اتنے لاکھ دینار میں یا درہم میں ہم خریدتے ہیں، کوئی کہتا تھا ہم خریدتے ہیں. بولیاں بڑھ رہی تھی. مگر بڑے پیر دستگیر ہیں، وہ شخص ہے کہ وہ ان بولیوں کی طرف دھیان نہیں دیتا تھا. وقت بیتتا گیا. وزیر آئے. وزیروں نے کہا کہ اس منبر کی قیمت ہم لیتے ہیں، دینے کو تیار ہیں، آپ ہم سے یہ خریدو، ہم کو دے دو. اس شخص نے منع کیا. یہاں تک کہ بادشاہ وقت پہنچے. بادشاہوں نے منہ مانگی قیمت دینی چاہیے، اس نے انکار کیا. اب ظاہر سی بات ہے، آپ لاکھوں لاکھ روپیہ خرچ کریں یا بہت اپنی محنت سے کوئی چیز بنائیں. آپ کپڑا بناتے ہیں تجارت کرنے کے لیے، اس سے پیسہ حاصل کریں، تو انسان اپنے ہنر کو اس لیے لوگوں کے سامنے لاتا ہے تاکہ اس کی منہ مانگی قیمت اسے ملے. مگر یہ بنانے والا ایسا تھا کہ اس کو بادشاہ وقت آفر دے رہے تھے کہ جو چاہے قیمت بولو اور ہم سے لو اور یہ منبر ہمیں دو. بعض نے کہا ہم مسجد بنائیں گے اور اس مسجد میں اس منبر کو رکھیں گے. بعض نے یہ کہا کہ ہم محل بنائیں گے، محل کے اندر اسے رکھیں گے، اپنے محل کی زینت بنائیں گے. بہرکیف بعض نے اپنی اپنی رائے پیش کی اور منہ مانگی قیمت. سب کو منع کرتا رہا. لوگ دیکھنے آتے تھے اس منبر کی خوبصورتی کو. ایک دور آیا، ایک دن آیا کہ ایک 8 سال کا بچہ آگے بڑھا اور اس منبر کو دیکھنے لگا. بڑی غور سے دیکھ رہا تھا. ایک 8 سال کا بچہ جسے کوئی شعور نہیں ہوتا. ہمارے گھروں کے، ہمارے معاشرے میں بچوں کی تربیت کا عالم یہ ہوا ہے کہ یا تو ہم اپنے بچوں کو پیدا کرتے ہیں اور روڈ پر چھوڑ دیتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے جب روڈ پر بچے گھومیں گے تو پھر وہ دنیا کی غلیظ باتیں اور گندی باتیں سیکھیں گے. معاشرے کا حال یہ ہے کہ جب بچہ گندی بات کرتا ہے، کوئی گالی بکتا ہے، تو ماں باپ بڑے خوش ہوتے ہیں اور گھر میں اسی کو دہرانے کے لیے کہتے ہیں. مگر وہ ماں باپ بھولتے ہیں کہ آج اس بچے نے ایک مرتبہ گالی دی ہے، بڑا ہو کر وہ تمہیں بھی گالی دے گا. کیونکہ تربیت نہ ماں باپ کی رہی. جب ماں باپ ہی عیاش اور بے پردگی کا شکار ہو جائیں، اور ماں باپ خود گالی دینے لگ جائے اور نشہ کرنے لگ جائے، اور ماں بے پردہ سارے محلے میں اور سارے بازار میں بے پردہ گھومتی رہے، تو ظاہر سی بات ہے بچوں سے نیک ہونے کی توقع کرنا یہ سوائے بے وقوفی کی اور کوئی بات نہیں. اور یہ بات ہمارے معاشرے میں آج پائی جاتی ہے. یہ ایک وقت تھا کہ جب کوئی بات ہوتی تھی تو لوگ
पड़ोसी तो बहुत दूर की बात है, मोहल्ले के बड़े आदमी से डरते थे। एक नौजवान को अगर कोई गलत आदत लग जाए, मिसाल के तौर पर अगर उसे सिगरेट पीने की आदत लगती थी, तो वो अपने पूरे इलाके से कहीं दूर जाकर छुपके से सिगरेट पीता था, वो भी इधर उधर देखते हुए कि घर का छोड़िए मोहल्ले का कोई शख्स देख ना ले, क्योंकि वालिदैन की तरबियत का आलम यह था। आज बच्चा बाप के सामने सिगरेट पीता है, बाप के सामने गुटखा खाता है, बाप के सामने शराब पी कर आता है और बाप कुछ नहीं कह पाता। वजह यह है कि बाप ने बचपन में तरबियत बच्चे की वैसी नहीं की। अगर वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत सही से करते, माँ अपनी बच्ची को बचपन से पर्दे की आदत डालती और खुद भी पर्दे में रहती, तो आज शायद ये दिन पैदा नहीं होता। मगर मामला ये हुआ कि माँ खुद बेपर्दा घूमती है, माँ खुद दूसरों से बेपर्दा बात करती है, तो बच्ची पर वही असर जाएगा। पढ़ने के नाम पर बच्चियों को इतना आगे बढ़ा दिया कि बच्चियां गैरों के साथ में भागती है, और फिर वही माँ बाप जाते हैं मौलवी हजरात के पास, बाबाओं के पास कि तावीज दे दीजिए ताकि बच्ची कहाँ है पता चल जाए। और ऐसे बाबाओं के पास जाते हैं जिसको कुछ आता नहीं है, वो भी फिर प्याली में और अंगूठे में चांद दिखाता है और बताता है कि जाओ पूरब की तरफ गई है, पश्चिम की तरफ गई है, पता चलता है वो किसी और ही तरफ चली गई थी। तो ये हाल है, तरबियत अच्छी नहीं हुई, इसलिए बच्चियां शादी करके जाती है। एक वक्त था जब बच्चियां जाती थी तो बाप अपनी औलाद से कहता था, अपनी बेटी से कहता था कि बेटा शादी कराकर हमने दे दी है, अब उस घर में सुख दुख सब तुझे निभाना है। खुशी के साथ आओगी तो मेरे दरवाजे खुले हैं, और अगर उस ससुराल की कोई तकलीफ लेकर या कोई कंप्लेंट लेकर मेरे पास आती हो तो मेरे दरवाजे हमेशा के लिए बंद है। वजह ये होती थी कि बच्चियां भी समझ जाती थी कि मुझे इसी घर में अपनी सारी जिंदगी गुजारनी है। तकालीफ के बावजूद भी वो उसे सहती थी और अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाती थी। आज ये है कि अगर सास ने एक ऊंची बात कर दी तो बेटी माँ को फोन करती है और बाप को फोन करती है, या अपने भाई को फोन करती है, वो फिर भाई आकर या तो अपने बहनोई को मारता है या उसके घर वाले आकर सास ससुर को मारते हैं। वजह क्या है? वजह तरबियत है। बहुत अच्छी बात हो रही। माँ बाप ने क्या बात है, बेटियों को शय दे दी कि नहीं जो चाहे करो हम हैं, मगर वो भूल गए कि तुम्हें बुढ़ापा आ चुका है, तुम एक दिन मर जाओगे और ये जो भाई तुम्हारे लिए इतना तड़प रहा है ये भी एक दिन तुम्हें अपने घर से निकाल देगा। बोझ बन के बन रह जाओगी तुम। उससे बेहतर था कि अपने शौहर के घर में इज्जत के साथ रहती। चूंकि तरबियत ऐसी नहीं मिली, और फिर माएँ और औरतें जाती हैं बाबाओं के पास और ये तरबियत ये कहती है कि शौहर को कब्जे में करने का कोई तावीज दे दो, ननन का मुंह बंद हो जाए, सास बीमार पड़ जाए, और फिर इसी चक्कर में अपनी जिंदगी भी बर्बाद करती है और आखिरत भी बर्बाद करती है। क्योंकि अल्लाह पाक ने, और ऐसे बाबाओं से भी है कि अगर इस तरह से कोई तावीज मांगने आए तो देना जायज भी नहीं है। शौहर को बीवी पर हाकिम बनाया गया, ना कि बीवियों को शौहर पर। चूंकि शौहर ने भी, शौहर के घर से भी वो तरबियत नहीं मिली थी। यहां से भी गलती हुई, वहां से भी गलती कि सास ने अपनी बहू को कभी अपनी बेटी समझा ही नहीं। अगर वो बेटी समझती तो ये मामलात पैदा नहीं होते, और बेटी ने भी अपनी सास को कभी अपनी मां समझा ही नहीं। तो बैलेंस दोनों बराबर, दोनों तरफ से होना चाहिए। बहरकैफ यह तरबियत का मामला है।
وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو زندگی بھر پڑھاتے لکھاتے ہیں، ماں اپنی جوانی بھول کر اس بچے کو بڑا کرتی ہے، اور باپ بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ جاتا ہے اپنے بچوں کی خواہشات پوری کرتے کرتے۔ اولاد ہونے کے بعد میں باپ اپنی خواہشات کو پورا کرنا چھوڑ دیتا ہے کہ اپنے بچوں کی خواہش پوری کروں، اور اسی میں وہ خوش ہوتا ہے۔ مگر وہی بچہ جب شادی ہوتی ہے تو اس ڈھلنے والی جوانی کی دلہن کے سامنے ایسا لٹھو بن جاتا ہے کہ اب اس کو اس کے ماں باپ بوجھ لگنے لگتے ہیں۔ وہ بیوی بھی اس کو ایسا قبضے میں کرتی ہے کہ کہتی ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ایسا کیا ویسا کیا، اور پھر وہی لڑکا جس کے اوپر ماں باپ نے ساری زندگی خرچ کر ڈالی تھی، وہ ماں باپ کو بوجھ سمجھ کر گھر سے باہر نکالتا ہے۔ وجہ کیا؟ وجہ یہی ہے کہ تربیت۔ بچپن میں ماں اگر باپردہ ہوتی اور تربیت کے ساتھ اپنے بچوں کو پالتی، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، تو یہ حال نہیں ہوتا۔ جلوس کے نام پر دیکھا ہوں میں نے، جلوس کے نام پر بے حیائی کا جو ماحول ہوا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، نام نکالتے غوث پاک کا جلوس ہے، جلوس نکلتا ہے حضور کے نام سے۔ وہ بے پردہ عورتیں جس رسول نے تمہیں پردے کا حکم دیا، کیا بات ہے، وہ جلوس کے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی۔ ابھی میں کل برلی جا رہا تھا، برلی سے آگے بڑھ رہا تھا، واپسی میں ملاڑ میں تھا، ملاڑ سے واپسی میں برلی پر پہنچا تو حیران ہی ہوئی کہ جلوس نکل رہا ہے، نوجوان ہے، اور نوجوانوں کے پیچھے عورتوں کا ایک میلہ لگا ہوا ہے۔ بتائیے اس جلوس میں بغیر بجائے آپ کو کوئی اچھا اجر ملے، آپ نے گناہ کا کام کیا اور نام لگاتے ہو غوث پاک کا۔ پھر یہی دیوبندی وہابی، یہی بد مذہب اسی بات کو دکھاتے ہیں، دیکھو سنی یہ کرتا ہے۔ پہلی بات تو اس کا سنیت سے کوئی تعلق نہیں۔ جلوس کے نام پر ایک تماشا کھڑا کر دیا۔ وہ نوجوان جو ڈی جے کے نام پر غوث پاک کا جلوس ہے، اس میں ناچتے ہوئے جانے والے وہ نوجوان یہ بھول گئے کہ غوث پاک نے اس کا درس کر دیا تھا۔ کیا بات ہے، بڑے پیر کے نام پر یہ بے حیائی کا ماحول تیار کر دیا، اور سوچتے ہو کہ غوث پاک اس سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ اللہ اللہ، تو بالکل نہیں، بلکہ غوث پاک کے اطاعت کا شکار بنو گے۔ جس چیز کی شریعت اجازت نہیں دیتی، اگر وہ کام تم اور ہم کریں گے، اس کام کے کرنے سوائے عذاب الہی کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کی پناہ، کیف اللہ ہدایت دے۔ سوچنے کا موقع ہے، لمحہ فکریہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ تربیت 10-10 12-12 بچے پیدا کرتے ہیں اور گلیوں کے باہر چھوڑ دیتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ بولے اتنے بچے پیدا کیوں کیے؟ کہتے ہیں امت کو بڑھا رہے ہیں۔ بھیا اگر ایسی امت کو بڑھانا ہے کہ جو عیاشیوں میں اپنی زندگی کو گزار دے، تو اس پر حضور کو فخر نہیں ہوگا۔ بڑھانے سے مراد کیا ہے؟ کہ جو حضور کے فرمان پر عمل کرتی رہے۔ 10 بچے اگر بے حیائی کا شکار ہو جائے تو ایسے 10 بچے تمہیں جنت میں نہیں لے جائیں گے، بلکہ ایک بچہ آپ کے پاس ہے، اور اس ایک بچے کی تربیت آپ نے ایسی کر دی تو یہ ایک بچہ آپ کو جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا۔ تو ان باتوں کو توجہ کے ساتھ سنیے اور غور کیجئے کہ ہماری زندگی میں ہمیں کیسے ہونا چاہیے۔ بہت اچھا۔ ماں باپ پھر شکایت کرتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری سنتی نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جس گھر میں ٹی وی ہوگا اور بیٹا اور باپ اور بیٹی ایک ساتھ میں بیٹھ کر وہ گندی پکچریں اور گندے سیریل دیکھیں گے
اور ماں اور بیٹا ایک ساتھ میں بیٹھ کر گندی باتیں سنیں گے تو پھر تربیت کیسے ہوگی؟ وجہ یہی ہے. تو ماحول کو جب تک بدلو گے نہیں تب تک انقلاب نہیں آئے گا، بلکہ دعائیں کرتے رہو کہ فلاں چلا جائے، فلاں چلا جائے، یہ ظالم حکومت ختم ہو جائے. کچھ ہونے کا نہیں ہے. سچی بات ہے. میں تو اکثر کہتا ہوں جس قوم کو لاک ڈاؤن جیسے معاملات نہیں سمجھا سکے، اللہ 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 اللہ، اس قوم کو اور کیا کوئی کیا سمجھائے گا؟ خالی جلوس نکالو اور جلوس کے نام پر بے حیائی اور تماشا برپا کرو. عرس میں جاؤ اور عرس کے نام پر، صاحب مزار کے نام پر تماشوں کو کھڑا کرو، ڈھول پیٹو اور یہ کہو کہ بزرگ کا عرس ہے. سندل کے نام پر ڈھول پیٹنا اور اس کے بعد میں کہنا کہ نہیں نہیں بڑی عقیدت ہے ہمیں ان سے. ایک بزرگ کے تعلقات سے ثابت کر دو کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ڈھول پیٹا. کیا بات ہے، سمجھے؟ پاگل بنانے کا طریقہ ہے آراز کے نام پر، سندل کے نام پر قوم میں بے حیائی پیدا کرتے ہو اور سمجھتے ہو کہ کسی بزرگ کا فیضان آپ کو حاصل ہوگا. تو یاد رکھنا سوائے ان کے غضب کے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا. بجانے میں یہ تک نہیں سوچتے ہو کہ کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہے، کوئی ایسے مرض میں مبتلا ہوگا کہ جس کو اس آواز سے کتنی زیادہ تکلیف ہو رہی ہوگی. لاکھوں روپیہ ڈی جے بجانے میں خرچ کرتے ہو ڈی جے کے نام پر. اچھا مجھے تعجب لگتا ہے جس ڈی جے کو آپ لے کر آتے ہو وہ پیسہ بھی آپ کا مشرکین کے پاس جاتا ہے. اس کا بزنس کرنے والے کون ہیں؟ سب مشرکین ہیں. اپنے پیسے سے ان کو تقویت پہنچاتے ہو اور کہتے ہو کہ بہت بڑا اچھا کام کیا ہے. کیا یہ اچھی بات ہے؟ سنیت اس چیز کا نام ہے ہی نہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب بچے جلوس میں اس طرح سے ناچیں گے تو پھر آگے چل کر وہ ڈسکو میں جائیں گے اور پھر ماں باپ ہاتھ پر، سر پر ہاتھ رکھیں گے اور بیٹھ جائیں گے کہ میرا بیٹا بگڑ گیا. ماں باپ نے پہلے تربیت کی ہوتی تو آج یہ دن نہ آتا. خود ماں باپ خود اس تربیت میں ڈھلے ہوتے تو آج یہ دن نہ آتا. مگر حالات تو یہ ہے کہ یہاں پر تقریر کرو، صبح ہونے کے بعد میں کانوں میں جو تک نہیں رینگتی. کل کو یہی ماحول دیکھنے ملے گا. 4 دن بعد اگر کسی پیر صاحب کا عرس ہوگا تو یہیں سے اور اسی گلیوں سے جو ہے ڈھول پیٹتے ہوئے نکالے جائیں گے اور پھر کہیں گے کہ ہماری عقیدتیں ہیں. خود گلے ہوتے تو یہ دن نہ آتا. واہ 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 واہ. تو عقیدتیں اس چیز کا نام ہی نہیں ہوتی. یہ محلہ تو آپ لوگوں کے لیے علاقے بڑے مثالی علاقے ہیں. لاکھوں روپیہ ڈی جے میں اور فضول خرچی میں خرچ کرتے ہو. آراس میں عورتیں سج ڈھج کے جاتی ہے، بے پردگی کے ساتھ میں مزارات پہ حاضری دیتی ہے اور اس کے بعد میں پریشانی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ پریشانیاں ہماری دور نہیں ہوئی. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اتنا پیسہ ان غیر شرعی امور پر خرچ کرتے ہو، آپ کے پڑوس میں کتنے ایسے غریب ہیں جن کے گھر میں چولہا تک نہیں جلتا ہوگا؟ اللہ اللہ اللہ. اس کا عشر عشیر بھی آپ نے کبھی لگایا ہے ان غریبوں کے اوپر؟ غوث پاک فرماتے ہیں میں نے نیکیوں کے پلڑے کو الٹ پلٹ کر دیکھا مگر بھوکے کو کھانا کھلانے سے زیادہ نیکی کسی چیز کو نہیں. نفلی کاموں میں یہاں تو بولو اگر کسی 10 کے گھر میں راشن پہنچانا ہو تو کسی کے جیب سے پیسہ نہیں نکلے گا اور کوئی یہ کہہ دے کہ یہاں ایک طوائف کا ناچ ہونے والا ہے، ہزاروں لوگ ہزاروں روپیہ خرچہ کریں گے. یہاں ڈی جے کے ساتھ میں سندل نکلے گا تو ہزاروں لاکھوں لوگ خرچہ کرنے کو تیار ہو جائیں گے. اللہ کی بنا. کیوں؟
کیونکہ بچپن سے ناچ گانا دیکھتے آئے اور وہ میوزک کے بازے کے دھن پر پیر تھرکنے لگے، تو اب دینی کام میں بھی وہی چیز ڈھونڈو گے کہ ہمارے پیر کیسے تھرکے اور ناچے کیسے، اور اس کو بزرگوں کا وجد کہتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ وجد اس چیز کا نام نہیں ہے۔ یہی گونڈی میں مجھے، گونڈی یا کرلا میں ہے نا، کیونکہ یہ سرزمین ایسی ہے کہ یہاں پر 360 دن کوئی نہ کوئی پیر آتا ہوگا، سمجھے؟ فلاں پیر گیا تو فلاں پیر آیا، فلاں بابا گئے تو فلاں بابا آئے، تو شاید کرلا زری بری کی بات ہے۔ تو ایک پیر صاحب آئے تھے اور ایسی ایک خانقاہ کے نام پر خامخواہ بنا کے رکھی تھی، چونکہ علم مریدوں کے پاس نہیں، پیر کے پاس نہیں، تو پیر بھی جاہلوں کو تلاش کرتا ہے کہ جاہل میرے مرید بن جائے تاکہ میرا معاملہ دور دور تک چلتا رہے۔ تو سما کے نام پر شمع کو بلایا گیا ہے نا، شمع بلائے، ناچنے لگے لوگ، یہاں سے مردہ کھالے پیٹی جانے لگی، تو پیر صاحب کو آیا وجد۔ اب پیر صاحب کو جیسے وجد آیا تو مرید بھی وجد میں آ گئے۔ اب جس خامخواہ میں یہ تماشا چل رہا تھا اس کی چھت اتنی چھوٹی تھی کہ فین، یعنی اگر کوئی 6.5 فٹ والا ہائٹ والا ہو تو وہ اس کے سر پہ لگ جائے گا فین۔ چونکہ پیر صاحب خود ہائٹ سے کم تھے تو پیر صاحب کو آیا وجد اور رقص کرنے لگے۔ جیسے فین کے قریب گئے تو ان کے وجد کا عالم یہ ہوا کہ ان کی انگلی ایسی تھی وہ ایسی ہو گئی۔ پوچھا گیا کیوں؟ تو کہا فین میں آ جائے گا تو انگلی کٹ جائے گی۔ یہی حال ہمارے لوگوں کے وجد کا ہوتا ہے، جب تک کھال پیٹتی رہتی ہے تب تک وجد رہتا ہے، پھر اس کو منسوب کرتے ہیں بزرگوں پر۔ بزرگوں کا وجد ایسا ہوتا ہی نہیں تھا۔ ارے جب انہیں وجدانی کیفیت ان پر طاری ہوتی تھی تو جسم سے روح پرواز کر جاتی تھی۔ یہ ان بزرگوں کا وجد تھا۔ سبحان اللہ۔ بزرگوں کے نام پر تماشا کرنے والوں، وہ بزرگ 40 دن کھاتے بھی نہیں تھے، انہیں نہ کھانے کا ہوش تھا نہ پانی پینے کا ہوش تھا، یہاں تو پیٹ بھر کے کھاتے ہو، دن رات ان کی عبادت اور ریاضت میں گزرتی تھی، یہاں پر دنیا بھر کی گندی باتیں کرتے ہو، اس کے بعد میں کہتے ہو ہمیں وجد آیا۔ شرم کرو اور اپنے آپ کا محاسبہ کرو کہ قیامت کے دن، بلکہ مرنے کے بعد اپنی سرکاروں کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر جاؤ گے؟ بہرکیف تو یہ تربیت کا معاملہ ہے کہ تربیتیں ویسے ہی نہیں رہی، اس لیے سارے معاملات پیدا ہوئے۔ اب دیکھیے وہ 8 سال کا بچہ ہے، سبحان اللہ۔ ممبر، یہیں سے بات کو چھوڑا تھا میں نے، وہ ممبر لگا ہوا ہے، وہ بچہ اس ممبر کو دیکھ رہا ہے۔ کسی نے پوچھا حضور، بچہ، اس کاریگر نے پوچھا بیٹا یہ تو بتاؤ یہ ممبر دیکھ کیوں رہے ہو، کیوں اس ممبر کو تاک رہے ہو؟ اس 8 سال کے بچے نے، یہاں پر 25 سال کا بچہ ہو جاتا ہے، اس کو دین کا شعور نہیں آتا۔ عمر 25 سال کی ہو گئی، شعور نہیں ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے اس کو نہیں پتا۔ 25 سال کے ہونے کے بعد وہ 8 سال کا بچہ ممبر کو تاک رہا ہے، جواب دے رہا ہے کہ میں اس ممبر کو خریدنا چاہتا ہوں۔ کاریگر متعجب ہوا اور تعجب کے ساتھ میں اس نے پوچھا کہ بیٹا اس ممبر کو کیوں لینا چاہتے ہو، کیوں خریدنا چاہتے ہو؟
اب اس بچے کا جواب سنیے. ہائے ہائے ہائے. اس بچے نے جواب دیا کہ میں اس منبر کو بیت المقدس میں لگاؤں گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. فلسطین میں لگاؤں گا اس منبر کو. سبحان اللہ. مسجد اقصی میں اس شخص نے، اس کاریگر نے جواب دیا کہ میں نے یہ منبر تمہیں دے دیا. کیا بات. کہا اس کی قیمت؟ کہا کچھ نہیں. لوگ جمع ہوئے، کہنے لگے منہ مانگی قیمت تجھے مل رہی تھی. جو چاہتا تھا بادشاہ وقت نے تجھے منہ مانگا آفر کیا تھا کہ جو چاہو وہ دینے کو تیار ہے، منبر دو، مگر تم نے نہیں دیا. اس بچے کے کہنے پر، اور یہ 8 سال کا بچہ جسے اس بات کا شعور نہیں، تو اس کاریگر نے جواب دیا تھا کہ اس 8 سال کے بچے نے مجھے کہا کہ میں اسے بیت المقدس مسجد اقصی میں فلسطین میں لگاؤں گا. میں نہیں جانتا کہ یہ بچہ اس کام کو کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا، مگر میں نے اسے اس لیے اس کو دے دیا کہ میں نے کہا کہ میں نے اسی نیت سے اس منبر کو تراشا تھا. کاش کوئی آئے اور یہ کہے کہ اس منبر کو میں بیت المقدس میں لگاؤں. زندگی میں میری یہ خواہش پوری ہو نہ ہو، یہ بچہ اسے بیت المقدس میں لگائے یا نہ لگائے، مگر میری محنت پوری ہو گئی. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. جس کام کے لیے میں نے اسے بنایا تھا آج وہ پورا ہو گیا. سبحان اللہ. بچوں کی تربیت، اس 8 سال کے بچے نے اسے لے تو لیا، مگر ہمارے اور آپ کے بچوں جیسا بھولا نہیں. سبحان اللہ. اس بچے نے اس بات کو یاد رکھا کہ یہ کسی کی امانت ہے اور کہیں پہنچانی ہے. واہ. وہ بچہ بڑا ہوا، غوث پاک کی بارگاہ میں گیا. ہائے ہائے ہائے. سبحان اللہ. 12 سال کی عمر میں وہ بچہ غوث پاک بڑے پیر دستگیر کی بارگاہ میں پہنچا. سبحان اللہ. کیا کہنے. اب بڑے پیر دستگیر نے دیکھا ہے کہ یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، تربیت دے رہے ہیں بڑے پیر دستگیر. واہ واہ واہ. بڑے پیر دستگیر نے اس بچے کے گردن پر ہاتھ رکھا ہے. 3 انگلیوں کے نشان اس بچے کے گردن پر بڑے پیر کے آئے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پن جاتے رہا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. 12 سال کی عمر میں بڑے پیر دستگیر نے اس کی گردن پر ہاتھ رکھا. وہ بچہ بڑا ہوا، بڑے پیر دستگیر کا مرید ہوا، اور ایک روایت کے مطابق جو ہماری خاندان کی روایت ہے، وہ مرید ہوا بڑے پیر کے صاحبزادے سیدنا عبدالعزیز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے، جن سے ہمارے دادی کا نسب ملتا ہے، غوث پاک کے 3 نمبر کے صاحبزادے سے یا 4 نمبر کے، با اختلاف روایت. وہ ان سے مرید ہوا، بڑا ہوا، اور ایک وقت آیا کہ اس بچے نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد اس 8 سال کی بات کو گاٹھ باندھ لی تھی. فوج اکٹھا کی، اور اس فوج میں جانثاروں کی تعداد اگر دیکھو تو اکثریت اس فوج میں بڑے پیر دستگیر کے مریدین ہیں. اکثر بڑے پیر کے خلفاء ہیں، غوث پاک کے شاگرد ہیں، غوث پاک سے فیض حاصل کرنے والے ہیں.
गौस पाक के बेटों के शागिर्द है, गौस पाक के बेटों के मुरीदीन है, गौस पाक के बेटों के खुलफा है, गौस पाक के खुलफा के खुलफा है। यानी घूम फिर कर सबका ताल्लुक बड़े पीर दस्तगीर तक है। नारे तकबीर, जरा ऊंचे बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, दम दमादम दस्तगीर, गौसे आजम दस्तगीर बोले दम दमादम दस्तगीर, और बोले दम दमादम दस्तगीर, बेमिसालो बेनजीर, बेमिसालो बेनजीर, ऐ मेरे रोशन ज़मीन, आ गए मुनकर नकीर, घर बना को दीजिए चीर, ऐ मेरे रोशन ज़मीन, मेरा पीर मेरा पीर, मेरा पीर मेरा पीर। ये बड़े पीर दस्तगीर, क्योंकि अपनी औलाद की तरबियत भी वैसी फरमाई है। खुद उस माँ की आगोश में पले हैं कि जिस माँ ने कहा था बेटा जिंदगी में कभी झूठ मत बोलना, है ना। माँ चाहती तो हर कोई दूसरी चीज भी नसीहत कर सकती थी, एक नसीहत करके माँ ने छोड़ दिया है कि बेटा कुछ भी हो जाए झूठ मत बोलना। वजह क्या थी कि आप गौर करो कि दुनिया का हर गुनाह झूठ के दामन में पलता है। चोरी करो, बोल तो मैंने चोरी की नहीं, बच गया जाहिरी तौर पर, अब हिम्मत बढ़ेगी, कहा एक मर्तबा बचा दूसरी मर्तबा भी बचूंगा। ज़ना करो, कहो मैंने किया ही नहीं, बुरा काम करो, कहो मैंने किया ही नहीं, किसी की जेब मारो, कहो मैंने की ही नहीं। झूठ के दामन में पलता है दुनिया का हर गुनाह। गौस पाक की वालदा ने इसी जड़ को काटा कि ना कभी झूठ बोलोगे ना कभी गुनाह करने का मामला है। क्योंकि जब सच बोलना है तो इंसान इस बात को कि अगर झूठ बोलूंगा, सच बोलूंगा तो इस गुनाह में के मामलात में पकड़ा जाऊंगा। तो तरबियत ऐसी थी माँ की, तरबियत ऐसी थी बाप की। फिर गौस पाक ने तरबियत अपनी औलाद को ऐसा दी, अपने शागिर्दों को, अपने खुलफा को, अपने मुरीदीन मुतवस्सिलीन को। इसी तरबियत का नतीजा था कि वो नौजवान गया है। और ये नहीं कि गौस पाक ने कह दिया कि बेटा तुम जाओ हम पीछे हैं, ना ना। गौस पाक ने तो विसाल फरमाया था उस वक्त सन 561 हिजरी में, और सन 564 हिजरी का वाक़या है बैतुल मक़दस की फतह का 3 साल बाद। मगर ये नहीं कि आज के दौर की तरह कि आप नौजवान आगे बढ़िए हम पीछे हैं आपके, समझे। और जब नौजवानों को पकड़ा गया तो पीछे से खुद भी भाग गए। हमें क्या करना है, हमें तो मिंबर संभालना है भाई, हम कुछ नहीं कहते, समझे। अब जाहिर सी बात है माजरत के साथ में, सही फरमान, जब इमाम ऐसा होगा तो आवाम कैसी होगी, है ना। तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे। है वो तेरे जमाने का, है वही है वही तेरे जमाने का इमाम जो तुझे हाजिरों मौजूद से बेजार करे। क्या कहना है ना। तो यही जाहिर सी बात है कि हम कहते हैं इश्क़े रसूल इश्क़े रसूल इश्क़े रसूल की बात है, और हम ही वहाबियों के साथ में जाकर अगर बोटियां तोड़ेंगे तो आवाम तो यही कहेगी ना कि इमाम कर रहा है, हमें क्या करना है। पैगाम पहुंच रहा है, सुभान अल्लाह। वहाबियों की टोपियां हम ही लेंगे, है ना। 300 रुपए में टोपियां लेकर अपने सारे तशक्कुस को खत्म करने वाला इमाम नहीं हो सकता। टोपियां बेचकर, टोपियों के लिए अपने ईमान को खराब करते हो। 500 रुपए इलेक्शन में मिलने के लिए या 5000 रुपए मिल जाएंगे इसलिए बदमजहबों के साथ में ताल्लुक रखते हो। गौस पाक को क्या मुंह दिखाओगे। गौस पाक तो फरमाते बदमजहब आता हुआ देखो तो रास्ता काटो,
दावा है गौस पाक के मुरीदी का। काबिल हो इस, खुद अपना फैसला करो, मुहासबा करो। कहते हो सबको इत्तेहाद की जरूरत है, देवबंदी वहाबी सब एक हो जाए, राफजी सुन्नी सुलह कुल्ली मिनहाजी सब एक हो जाए। कहते हो कि नहीं नहीं, ये बगैर इसके इत्तेहाद कैसे होगा। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आप सबसे, मरने पर हमारा ईमान है या नहीं? बेशक। मौत पर कितने लोगों का है? सबका है। मौत आनी है, ये बात हक है या नहीं? बेशक हक है। 100 साल की उम्र पाओ, 200 की पाओ, 500 की पाओ, मौत आनी है। मौत जरूर आनी है, कितनी भी पाओ। मरना है, ये बात यकीनी है। मुझे ये बताओ, झुंड में रहने के बाद में मौत नहीं आती? आ जाती। आती है ना? बेशक। अकेले रहोगे तब भी मरोगे, बेशक। झुंड में रहोगे तब भी मरोगे। क्या गारंटी कि झुंड में नहीं मारो जाओगे? तो जब मरना हक है तो फिर अपने ईमान का सौदा क्यों करते हैं? वाह 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 वाह, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती तैयार तैयार, अहमद हुजूर जिलानी सरकार, उलमाए अहले सुन्नत। जाएंगे मर जाएंगे। मैं कहता हूं अगर सबके साथ में मिलकर अपने दीन को आखिरत में अपने आप को रब की बारगाह में मुजरिम बनाकर पेश करना है तो फिर तो आज ये तो दुनिया है जिसके साथ में रहोगे, कयामत के दिन उसी के साथ में हश्र होगा, याद रखना। अगर सबके साथ में मिलकर आपका विकास था ही तो हुजूर ने क्यों फरमाया कि 72 जहन्नमी एक जन्नती? जहन्नमियों के साथ में, किसी बद मजहब के साथ में तुम्हारा और हमारा कोई ताल्लुक हो सकता है? और जब मौत आनी ही है तो ये बद मजहब के साथ में मिलकर कोई तुम्हारी मौत को रोक पाएगा? ये फारूक आजम है। सुभान अल्लाह। ये देखो, बादशाह और इमाम ऐसा होता है, खलीफा कैसा होता है? ये सैयदना फारूक आजम है। लोग आज कहते हैं कि नहीं, हमें अपना बॉडीगार्ड रखना जरूरी है। कुछ साथ में रहते हैं, कुछ जरा मशहूर हो गए क्या यूट्यूब पर और फेसबुक पर, तो कहते हैं कि बाउंसर रखा जाए। क्यों? क्योंकि बोले आपकी जान का खतरा है। अच्छा, ये फारूक आजम है, 22 लाख मुरब्बा मील पर जिनकी हुकूमत है, एक भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। किसी ने पूछा, ए अमीरुल मोमिनीन, आपका कोई बॉडीगार्ड नहीं है, आप अपना मुहाफिज क्यों नहीं रखते? चूंकि आपको दुश्मनों से खतरा है, आप अपना मुहाफिज रखें। जवाब सुनिए फारूक आजम का। जवाब देते, मेरी मुहाफिज मौत है, मेरी हिफाजत मौत कर रही है। ये कुरूने उला के लोग हैं, अर्ज करने लगे हुजूर मौत हिफाजत करती है कैसे? फरमाया अगर सारी दुनिया चाहकर मुझे मारना चाहे और मेरी मौत लिखी ना हो तो दुनिया में कोई मुझे मार नहीं सकता। और सारी दुनिया चाहकर मुझे बचाना चाहे और मेरी मौत लिखी हुई हो तो कोई मुझे बचा नहीं सकता। तो फरमाते हिफाजत तो मेरी मौत कर रही है। जुमला देखिए, बड़ों की बातें कितनी बड़ी होती है। मौत हिफाजत कर रही है आपकी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तक नहीं मरना लिखा हुआ है कोई नहीं मार सकता। तो फिर जब ये बात तय है कि मरना अपने वक्त पर हक है तो फिर बदमजहबों के साथ में, वहाबिया दयाबना के साथ में मिलकर इत्तेहाद की बात करते हो। 500 रुपए और 1000 रुपए के लिए अपने ईमान को बेचते हो इस है? तो याद रखिए, यही बच्चा, आखिरी बात, यही बच्चा क्या बात है, जिसने बात ठानी थी कि बैतुल मक़दस को फतेह करूंगा, कोई और नहीं, इसी बच्चे का नाम था सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। 8 साल की उम्र में जो वादा उसने किया था उस वादे को पूरा कर रहा है वो बादशाह। ये गौस पाक की तरबियत थी।
یہ غوث پاک کی کرامتوں کا ذکر کرتے ہو غوث پاک کا. غوث پاک کی تربیت دیکھو, اپنی اولاد کو غوث پاک نے کیا سکھایا, اپنے خلفاء کو, اپنے شاگردوں کو, اپنی اولاد کو یہ درس دو غوث پاک کے. اس لیے بزرگوں کا ذکر سنایا کرو, کیونکہ بزرگوں کا ذکر جب سنو گے تو دل سے خوف نکلے گا, خوف نکلے گا, اور بزرگوں کے ذکر سے تمہاری اولاد تمہاری فرما بردار بنے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو کوئی غیر شرعی کلمات میری زبان سے نکلے ہوں تو میں ان تمام غیر شرعی باتوں سے توبہ اور رجوع کرتا ہوں, اور میری کسی غیر شرعی بات پر آپ نے حامی بھری ہے تو آپ بھی توبہ اور رجوع کریں. پڑھے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. رخ سے پردہ اب اپنے ہٹا دو, جالیوں پر نگاہیں جمی ہے جالیوں پر اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو غوث اعظم, اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو, جالیوں پر غوث الاعظم ہو, غوث الورا ہو, آج دیدار جالیوں پر نگاہیں جمی ہے, جنگ جالیوں پر نگاہیں جمی ہے, اپنا جلوہ اسی شب دکھا دو غوث اعظم, اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو, جالیوں پر سن رہے ہیں وہ فریاد میری, خاک ہوگی نہ برباد میری, میں کہیں بھی مروں شاگ جیلا میں, روح پہنچے گی بغداد میری, پرواز پر لگا دو غوث اعظم مجھ کو پرواز, جالیوں پر ہر ولی آپ کے زیر پاؤں ہے,
ہر ادا مصطفیٰ کی ادا ہے، آپ نے دین زندہ کیا ہے، آپ نے دین زندہ کیا ہے، ڈوبتوں کو سہارا دیا ہے، میری کشتی کنارے لگا دو، غوث اعظم میری کشتی جالیوں پر سب کی کشتی کنارے لگا دو، جالیوں پر ہے جمی ہے جالیوں پر، وجد میں آئے گا سارا عالم، وجد میں آئے گا سارا عالم، وجد میں آئے گا سارا عالم، وجد میں جب پکاریں گے یا غوث اعظم، وجد میں جب پکاریں گے یا غوث اعظم، وہ نکل آئیں گے جالیوں سے، اور قدموں میں گر جائیں گے، پھر کریں گے کہ بگڑی بنا دو، غوث اعظم پھر کہیں گے غوث اعظم پھر کہیں گے کہ بگڑی بنا دو، غوث اعظم سب کی بگڑی یہیں پر بنا دو، غوث اعظم میری بگڑی یہیں پر بنا دو، جالیوں پر ایک مجرم سیاہ کار ہوں میں، ایک مجرم سیاہ کار ہوں میں، ہر خطا کا سزاوار ہوں میں، میرے چاروں طرف ہے اندھیرا، روشنی کا طلبگار ہوں میں، ایک دیا ہی سمجھ کر جلا دو، غوث اعظم ایک دیا ہی جالیوں پر فکر دیکھو خیالات دیکھو، فکر
میرے جذبات دیکھو، میں ہوں کیا میری اوقات دیکھو، سامنے ہے بس ایک ذات دیکھو، اے ادیب اپنے سر کو جھکا دو، جھکا لو، اے ادیب اپنے جالیوں پر ایک پیغام خاص طور پہ یاد رکھیے، مسجد اقصی فلسطین کے معاملات آپ سب کو، ہم سب کو پتہ ہے، واٹس ایپ، فیس بک، انسٹا پر پوسٹ لگانے سے عقیدتیں پوری نہیں ہوتی، چونکہ ہم نے اسی کو دین سمجھ رکھا ہے کہ واٹس ایپ پر لگا دو، اسٹیٹس لگا دو، فیس بک پر پوسٹ ڈال دو، انسٹا پر پوسٹ ڈال دو اور ہم کامیاب ہو گئے۔ اس سے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ بے وجہ حکومت کی کارروائیاں ہو رہی ہیں، اور دوسرا اس کے رکھنے سے مقصد کوئی حاصل نہیں، کوئی مقصد حاصل نہیں ہونے والا۔ مسلمان ہو، ہمارا کام ہے کہ اپنی گلیوں میں اتنا مجمع اگر بیٹھ کر اپنے محلوں میں، اپنے گھروں میں، عورتیں گھروں میں کریں، اور محلوں میں مرد حضرات آیت کریمہ کا 1.25 لاکھ مرتبہ ختم شریف۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور یہ حکومتوں کے تخت کو پلٹ دیتی ہے، سمجھے؟ یہ بہترین طریقہ ہے، اپنا درد اگر ظاہر کرنا ہے، واقعی مسلمان ہو اور اپنے بھائیوں کے لیے تڑپ رہے ہو کہ اللہ ان کی غیب سے مدد فرمائے، تو کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے وہ عطا تمہیں فرمایا ہے نا۔ ہمیں کرسیوں کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس آیت الکرسی ہے، یاد رکھو، سید العلماء نے فرمایا تھا، سمجھے؟ اندرا نے MNC کی پوسٹ آپ کو آفر کی تھی، حضور سید العلماء جنہوں نے بمبئی کی سنیت پر، بمبئی کے مسلمانوں کے دلوں پر حکومت فرمائی ہے، وہ سید العلماء نے، اندرا گاندھی نے MNC کی پوسٹ آفر کی تھی، منع کر دیا تھا۔ آج ہم میں سے کوئی ہوتا تو کہتا ہے یار اتنی بڑی پوسٹ مل رہی ہے، بغیر جو ہے وہ الیکشن لڑے، اور کیا چاہیے، ٹھکرا دیا، اور اندرا کو جواب دیا تھا کہ آل مصطفیٰ کو تمہاری کرسیوں کی ضرورت نہیں، آل مصطفیٰ کے پاس آیت الکرسی ہے، تو یاد رکھیے گا۔ تو آیت کریمہ کا ورد کریے باقاعدہ طور پر، جس دن آپ لوگوں کو چھٹی ہو اس دن بیٹھو محلوں میں، اس طرح سے فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنا غم دکھانے سے کچھ ہونے نہیں والا، اپنے علاقوں میں بیٹھو، آیت کریمہ کا ختم کراؤ۔ کتنے فائدے، ایک تو یہ کہ جو ہوگا اللہ بہتر ہی فرمائے گا، مگر یہ کہ ان کے لیے آپ نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، یہ آپ کا اجر، آپ کو قیامت میں بھی اس کا اجر ملے گا، یہ لکھا جائے گا کہ آپ تڑپ اٹھے تھے اور آپ نے اپنے حسب استطاعت اللہ کو یاد کیا۔ دوسرا یہ کہ آپ کے محلے سے، آپ کے علاقے سے، آپ کے گھروں سے نحوستیں دور ہوگی، کاروبار میں برکت ہوگی، کم از کم اس نیت سے تو پڑھیں، تو اس کا خیال رکھیں۔ اور دوسری بات یہ اب ہوتا ہے، میں اکثر کہتا ہوں کہ لوگ جانے کے بعد میں بڑا تبصرہ کرتے ہیں، یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، بعض لوگ تو یہ بھی کہیں گے کہ ٹوپی کی بات کیوں کریں، سمجھے؟ جس نے کہا نا تو سمجھ جاؤ کہ اس نے ٹوپی خریدی تھی،